آگے چل کر کے ہم نے یہ بھی آیت کریمہ سماعت فرمائی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل، بے شک وہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ ہمارا رب ہے جیسے ہی کہہ دیا تو اب ایسا نہیں کہ پھولوں کی سیج پہ اسے سلایا جائے گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، موب لنچنگ بھی ہو سکتی ہے، جے شری رام کا نعرہ لگانے کے لیے زبردستی بھی کی جا سکتی ہے۔ جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ایسا نہیں ہے کہ عیش ہی عیش ہے، بلکہ اللہ کا نام لے کر کے تمہیں ستایا جائے گا۔ تمہاری زبان پر کلمہ طیبہ بلند ہوگا تو تمہیں بحیثیت مسلمان تمہیں تکلیف دی جائے گی، تمہارے گھروں کو بلڈوزروں سے گرایا جائے گا، تمہاری بستیاں جلائی جائیں گی، تمہارے عورتوں کے ساتھ ناانصافی کی جائے گی، بلکہ بدتمیزیاں بھی کی جا سکتی ہیں۔ تو کیا تم پھر اللہ ہمارا رب ہے یہ کہا ہے، اس کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، تو کیا ان مصیبتوں کی وجہ سے تم پیچھے ہٹ جاؤ گے اور کہہ دو گے کہ اللہ ہمارا رب نہیں ہے تاکہ ان کی مصیبتوں سے بچ جائیں؟ تمہارے گھر ویران کر دیے جا رہے ہیں تو کیا اس وجہ سے تم پیچھے ہٹ جاؤ گے اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے یہ کہہ دو گے نہیں اللہ ہمارا رب نہیں ہے، ہم ایک خدا کو نہیں مانتے، ہم کلمہ طیبہ کو نہیں پڑھتے؟ کیا یہ کہہ دو گے؟ تمہارے بچوں کو تمہارے سامنے مارا جائے گا، تمہاری عورتوں کی عزتیں تمہارے سامنے تاتار کی جائے گی، تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ صرف یہی کہہ دینے سے اللہ ہمارا رب ہے کام نہیں چلے گا، بلکہ اللہ ہمارا رب ہے کہنے کے بعد جو مصیبتیں آئیں ثم استقاموا، پھر ان مصیبتوں پر کی وجہ سے تم ہٹ مت جاؤ بلکہ اسلام پہ ڈٹے رہو، اسلام کا دامن نہ چھوڑو، استقامت کا دامن نہ چھوڑو، اسلام کو مقدم رکھو۔ پھر صلہ کیا ملے گا، بینیفٹ کیا ملے گا؟ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، تمہاری مدد کے لیے سپر پاور آئے یا نہ آئے، تمہاری مدد کے لیے تمہارے اپنے ملک کے لوگ ساتھ دیں یا نہ دیں، تمہاری مدد کے لیے تمہارے اپنے کلمہ پڑھنے والے ساتھ دیں یا نہ دیں، بلکہ تمہاری مدد کے لیے اگر تم قائم رہو حق پر، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرما دے گا، تمہارے دل میں ڈھارس پیدا کر دی جائے گی، تمہارے دل کو مضبوط کر دیا جائے گا، اور تم ہر حال میں یہی کہو گے کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا تو کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی سلامتی کا سامان پیدا کرے، خاتمہ بالخیر فرمائے، اسلام کے نام پر جو بھی مصیبتیں آئیں اللہ تعالی ہمیں اسے سہنے کی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال میں ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جائیں۔ مسلک اہل سنت جسے پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اسی پر گامزن رہتے ہوئے ہم دنیا سے چلے جائیں، اور جو بھی مصیبتیں اللہ تعالی ہم مسلمانوں میں ہیں، تو مصیبتوں کو چھانٹنے والا ہے، مصیبتیں دور فرما دے، مشکلات کو حل فرما دے، دشمنان اسلام کو خائب و خاسر فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، برحمتك يا ارحم الراحمين، بحق